رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 یار تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4۔ اب احد پہاڑ ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد، تو ہل رہا ہے جبکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے تو احد کا پہاڑ تھم گیا جو ہل رہا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا، حضرت عمر پوری زندگی یہ بات بھول نہیں پائے کہ اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ تیرے اوپر نبی، یعنی وہ خود ایک صدیق یعنی ابو بکر صدیق، 2 شہید، حضرت عثمان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عجیب دعا مانگتے تھے، کہتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وفی بلد حبیبک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک، کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور موت بھی ایسی ویسی نہیں، تیرے حبیب کے شہر میں عطا فرما۔ تو لوگ ان کو سمجھاتے تھے خلیفہ عمر، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ سیف کوئی سٹی ہے مسلمانوں کی تو مدینہ ہے، اور وہ ساری جنگیں بھی ختم ہو گئی اب عربوں کے اندر، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میرا اللہ یقیناً میری دعا قبول کرے گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں مصروف ہے، مشغول ہے، ایک جنگ سے دوسری جنگ، دوسری جنگ سے تیسری جنگ، پورا فوکس حضرت عمر اور ان کی ٹیم کا اور ان کے جنگجوؤں کا ایجپٹ کے اوپر ہے، فرعونوں کے ملک پر، رومن ایمپائر۔ دھیرے دھیرے فتح ہوتے 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 پوری رومن ایمپائر گر گئی، پوری رومن ایمپائر گر گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کو الگ الگ جگہ کا گورنر بنا دیا کہ تم یہاں حکومت کرو، تم وہاں حکومت کرو۔ امین لوگوں کو، صادق لوگوں کو، جن کو دنیا سے محبت نہیں تھی، ایسے لوگوں کو وہاں کا حکمران بنایا۔ جب رومن ایمپائر گری اور وہ لوگ مشغول ہی تھے کہ بعض علاقے اور فتح کریں، تو پرشین ایمپائر والوں کو ریلیکس ہونے کا موقع ملا کہ کیوں نہ اب ہم، جبکہ یہ مسلمان مشغول ہے رومن ایمپائر کے ساتھ، تو ہم اکٹھے ہو کے مدینہ کے اوپر حملہ کریں۔ دیکھو حضرت عمر تو حضرت عمر تھے، وائے بات پتہ چل گئی کہ بھائی حملے کی تیاری پرشین ایمپائر کر رہا ہے، اس کا بادشاہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بلائی اور سب جنرلوں کو بلایا، بڑے بڑے صحابہ کو، جس میں حضرت علی بھی تھے، ان کو پاس بٹھائے اور بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور مشورہ کیا کیا کریں۔ تو سب لوگوں نے رائے دی کہ پوری ہماری جو ہے حکومتی فوج کو اکٹھا کر کے پرشین ایمپائر پر حملہ کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، سننے ایسی بات ہے، اگر ہم سب اکٹھے ہو کر پرشین ایمپائر پر حملہ کر دیں گے تو رومن ایمپائر جو بچی کچی ہو ہم پر حملہ کر دیں گے۔ تو کہا کہ الگ الگ قبیلے الگ الگ جگہوں پہ سے تھوڑی تھوڑی اکٹھی فوج جمع کر کے وہاں پر حملہ کیا جائے، پرشین ایمپائر کے جو بڑے بڑے ملک، جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے پسند آ گئی حضرت علی کی، اور زیادہ دفعہ ایسا ہوا ہے، زیادہ دفعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو اپنا خاص ایڈوائزر بناتے تھے اور خاص ان کی رائے پر سب فیصلے ہوتے تھے، حضرت علی۔ اب مسلمانوں کے مقدر میں وہاں بھی فتح لکھی تھی، مسلمانوں نے جا کے دھڑا دھڑ پاڑنے شروع کر دیے اور رومن پرشین ایمپائر فتح ہو گئی۔ اچھا، جب وہ قلعے فتح کیے پرشین ایمپائر کے، تو اس میں سے ایک مشہور قلعہ تھا، اور اس مشہور قلعے کا ایک مشہور جنرل تھا جس کا نام ہرمزان تھا۔ اب یہ سٹوری سننے ایسی ہرمزان کی، یہ ہرمزان
اتنا بھاری جنرل تھا اور اتنا بڑا لڑاکو تھا اور اتنا بڑا جو ہے خطرناک شخص تھا کہ پرشین ایمپائر کے بادشاہ کو فخر تھا کہ ہرمزان کو کوئی ہرانے والا نہیں۔ اب جب کہ دیکھا ہرمزان نے کہ مسلمانوں نے بری طرح شکست دے دی، تو وہ اس کی سٹی کے اندر سب سے بڑی عمارت تھی اس کے اوپر چڑھ گیا، اور چڑھ کر اس نے مسلمانوں کو آواز لگائی کہ مسلمانوں میرے پاس 100 تیر ہے، وہ 100 تیر سے میں ایک ایک مسلمان کو چن چن کر ماروں گا، پھر بھلے تم میرے کو مار دیو لیکن 100 تیر ہے۔ وہ بہت مشہور تھا تیر اندازی میں بھی۔ اگر تم یہ کرو کہ مجھے صحیح سلامت تمہارے خلیفہ عمر بن خطاب کے پاس پہنچا دو تو میں تیر نہیں چلاؤں۔ جب مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ چلو اس کو مدینہ، مسلمانوں کا کیپٹل جو تھا مدینہ، لے چلو اس کو۔ جب ہرمزان کو مدینہ لے کر آئے تو ہرمزان پہلی دفعہ مدینہ آیا تھا اور اس نے نام بہت سنا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب وہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کدھر ہے؟ تو کہا کہ ہمارے بادشاہ کو کوئی محل ویل نہیں ہوتا، دیکھو وہ جو پرانی عمارت ہے نا وہیں بیٹھے ہوں گے۔ تو اس کو پکڑ کے لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سو گئے تھے۔ تو وہ حیران ہو گیا، کپ کپی آ گئی کہ یہ خلیفہ ہے، یہ بادشاہ اتنے بڑے، جس سے رومن اور پرشیم ہل گئی پوری۔ یہ حضرت عمر کو اٹھایا گیا کہ یہ پرشین ایمپائر کا خاص آدمی ہرمزان، اس کو پکڑ کے لائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی طرف دیکھا تو حکم دیا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، اور یہ جو اس نے بادشاہ والے کپڑے پہنے اس کو نکال کر فوراً میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ وہ شخص سادے ڈریس میں آیا حضرت عمر کے سامنے۔ اب حضرت عمر تو پکا ارادہ کر چکے تھے کہ ہرمزان کو ختم کر دینا ہے، کیونکہ کئی مسلمانوں کی اس نے جان لی تھی، ظلم کیا تھا۔ اب ہرمزان بھی بہت چالاک تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے تھوڑا پانی پینا ہے، مجھے پانی پلایا جائے۔ تو حضرت عمر نے حکم دیا پانی لاؤ اس کے لیے۔ گلاس میں پانی لایا گیا، برتن وغیرہ میں پانی لا کر اس ہرمزان نے یوں کہا کہ عمر تم وعدہ کرو کہ میں جب تک یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو یہ پانی پورا نہ کر لے گا، یہ پانی پیے گا نہیں، وہاں تک تجھے قتل نہیں کر دیا۔ تو اس نے اس پانی کو لیا اور زمین پہ ڈال دیا۔ پتا تو تھا کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتے، رسول اللہ کے غلام۔ اس نے پانی زمین پر ڈال دیا اور کہا کہ لو اب کرو قتل، اب تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اور اسی وقت کلمہ پڑھ لیا جب حضرت عمر نے اس کو قتل نہیں کیا وعدے کے مطابق۔ لیکن حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ یہی ہرمزان ان کو شہید کرانے میں سب سے بڑا رول پلے انجام دے گا۔ وہ ظاہر میں مسلمان تو ہو گیا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اس کا خاص آدمی بنا دیا، کیونکہ پرشین ایمپائر کے ایک ایک کونے سے وہ واقف تھا، اور حضرت عمر کو آگے کی فتوحات حاصل کرنی ہے، پرشین ایمپائر پورا لے لینا ہے۔ اس کو اپنے خاص ایڈوائزر بنایا اور اس کو اپنے پاس رکھا۔ جب پرشین ایمپائر کو پتا چلا کہ اتنا بڑا آدمی ہمارا ہرمزان مسلمان ہو گیا اور وہ حضرت عمر کے قبضے میں ہے، تو اس نے نہاون کے اندر پھر جنگ چھیڑی، نہاون، اور کہا کہ چیلنج کیا، للکارا کہ واپس جنگ کرنے آ جاؤ۔ تو واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بلائی اور سب کو جمع کر کے فرمایا کہ بھائی آخری جنگ لڑنی ہے، اگر یہ جیت گئے تو پوری پرشین ایمپائر ہماری ہو جائے گی، رومن تو ہو ہی گئی۔ علماء لکھتے ہیں اور مورخین نے بھی لکھا ہے کہ یہ دو رومن اور پرشین ایمپائر کو ملائے جاوے تو 25-30 کنٹریاں بنتی ہیں، 25-30 کنٹریاں مل کر حضرت عمر اکیلے پر حکومت کرتے ہیں۔ اب جب جنگ شروع ہوئی، شروع ہونے سے پہلے حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جاوے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ آپ بھی اس جنگ میں شریک ہو اور بڑی فوج کے ساتھ شریک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس یوں کہا کہ نہیں، آپ یہیں مدینہ میں رہے اور جنگ کے لیے فوج کو روانہ کریں۔ 30,000 آدمیوں کی فوج روانہ ہوئی۔ حضرت علی کے کہنے پر فیصلہ ہوا کہ عمر یہیں بیٹھیں گے۔ 30,000 کے لشکر نے حملہ کیا نہاون کے اندر، اور بڑی مشکل کے بعد وہ فتح ہو گئی۔ لیکن جنگ قادسیہ اور یرموک کے بعد سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کا خون بہا ہسٹری کے اندر تو یہی جنگ نہاون کی جنگ میں۔ لیکن اتنا ہی نہیں، یہ جنگ کے بعد مسلمانوں کی ہمیشہ کی تاریخ پلٹ جانی تھی، کیونکہ یہ جنگ میں جو قیدی قید ہوئے اس میں سے ایک قیدی کا نام تھا فیروز ابو لولو، وہ تھا۔ نہاون کی جنگ پوری ہو گئی، قیدیوں کو پکڑ پکڑ کے لے آئے مدینے میں، اور فیروز بھی آ گیا۔ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، جو بعد میں جا کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گئے، مغیرہ ابن شعبہ نے اس غلام اس کا نام فیروز تھا، عرب لوگوں نے اس کا نام ابو لولوا رکھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو لولو۔ اچھا، یہ وہی ابو لولو ہے مجوسی کہ جس کا شیعوں نے بہت بڑا مزار بنا کے رکھا ہے، اور منتیں مانتے، چدرہ چڑھاتے، واللہ عالم کیا کیا کرتے، اور اس کو ولی مانتے، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کیونکہ اس نے ان کی نظروں میں، شیعوں کی نظر میں، مردودوں کی نظر میں بہت بڑا کام کیا کہ حضرت عمر کو قتل کیا۔ اور یہ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ حضرت علی کی جگہ پہ انہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا، ابو بکر اور عمر نے، نعوذ باللہ، اور علی کو پیچھے کر دیا، نعوذ باللہ، تو اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ ابو لولو۔ اب یہ فیروز مدینہ میں آ کر رہنے لگا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر تو حضرت عمر تھے، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عمر تک کسی نے اتنی بڑی امپائر نہیں بنائی تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے دنیا بنی تب سے حضرت عمر تک کسی نے اتنی بڑی سلطنت نہیں بنائی جتنی حضرت عمر نے اکیلے نے بنائی تھی۔ لیکن 600 سال کے بعد حضرت عمر کا کسی نے ریکارڈ توڑا، وہ چنگیز خان نے توڑا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور وہ چنگیز خان بھی کہتا تھا مسجد میں کھڑے ہو کر بغداد کے اندر کہ تم کیا سمجھتے ہو، جب تمہارا آپس میں اتنا جو ہے، آپس میں تم ایک نہیں ہو، مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے کچھ مسئلوں کی بنیاد پر، اتنی آپس میں نا اتفاقیہ ہو گئی تھی مسلمانوں کے اندر، اتنا کٹر واد مسلمان ہو گئے تھے، ایک دوسرے مسلمان، فرقہ واریت اتنی پھیل گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چنگیز خان کو عذاب بنا کر دنیا میں مسلمانوں کے لیے بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت اتنی پھیلتی جا رہی، اور دیکھو یہ ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں کہہ دی تھی۔ وہ جو جنگ تھی جس میں خندقیں کھود رہے تھے، اور ایک سلیب تھی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو کئی دنوں کی محنت کے بعد جب وہ سلیب ٹوٹی نہیں، جو پتھر جو بڑی چٹان تھی وہ ٹوٹی نہیں، تو اللہ کے نبی کو خبر دی گئی، یا رسول اللہ اب کچھ کیجئے، سب سے بڑی اور مین جو ہے نا یہ چٹان، یہ سلیب ٹوٹتی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آ رہا ہوں، رکو۔ اب حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہاتھ میں لیا جو بھی اس زمانے میں توڑنے کا ہوگا، ایک ہی پھٹکے میں 2 ٹکڑے کر دیے، اور آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اور پھر اس موقع پر امت کو خوشخبری سنائی کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، رومن اور پرشین ایمپائر ٹوٹ جائے گی اور تمہارے قبضے میں آ جائے گی، کیسر و کسرا فتح ہوگا تمہارا ہاتھوں۔ تو عرب کے جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے سے بھاگ رہے ہو، اور تم اتنی بڑی بڑی سلطنت کو کہہ رہے کہ تمہارے قبضے میں آئے گی۔ دیکھو حضور تو چلے گئے، لیکن حضور کے غلاموں نے یہ ساری فتح حاصل کر لی۔ یہ جو پرشین ایمپائر تھا جس نے بری طرح شکست کھائی، اور اس کو پتا چل گیا کہ اب میری یہاں جگہ نہیں ملے گی سر ڈھانکنے کی، تو وہ چائنا چلا گیا۔ اور یہ وہی بادشاہ ہے کہ جس کے باپ دادا نے اللہ کے نبی کا خط پہنچا تھا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ،
تو وہ بادشاہ نے خط پھاڑ دیا تھا. تب اللہ کے نبی نے یوں کہا تھا کہ اس نے خط نہیں پھاڑا, اپنا ملک پھاڑ دیا. اس نے خط نہیں پھاڑا, اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا تھا. یہ وہی پرشین ایمپائر ہے. آپ نے فرمایا کہ اس نے خط نہیں پھاڑا میرا, اس نے اس کا ملک پھاڑ دیا ہے. یہ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح پر فتح کی, سب فتح ہو گیا, حتیٰ کہ الجیریا سے ہندوستان تک اور اذربائیجان سے ہندوستان, بلوچستان, پاکستان تک, یہ پورا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا. اذربائیجان کتنا اوپر ہے, اور پاکستان, بلوچستان انڈیا میں داخل ہو گئے. تب تو سب ایک ہی تھا, انڈیا پاکستان, یہ سب بنگلہ دیش میں. تو اذربائیجان سے لے کر انڈیا کی بارڈر اندر گھس گئے صحابہ رضی اللہ عنہ فتح پر فتح کرتے ہوئے. اور ادھر الجیریا سے لے کر انڈیا تک یوں بھی اور یوں بھی اتنی بڑی ایمپائر بنے حضرت عمر. اللہ کے نبی کی دعائیں تھی ساتھ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی تھی. اب جب یہ ابو لولو کوئی عام قیدی نہیں تھا, بلکہ ایک اچھا ماہر لوہار تھا اور ایک اچھا لکڑی کا کارپینٹر تھا, جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں کارپینٹر, لکڑی کے کام والے, ستھار تھا. تو اس کا جو ماسٹر تھا مغیرہ ابن شعبہ, بعد میں اسلام رضی اللہ تعالیٰ, وہ روزانہ فیروز کے پاس سے 2 درہم لیتے تھے ٹیکس کے. تو میرا غلام ہے, تو وہاں نہیں کام کر, لیکن 2 تیرے میرے کو درہم دے دینے کے. علماء نے لکھا ہے کہ آج کے حساب سے روز کے 1500-1600 روپے بنتے. کتنے؟ 1500 یا 1600 روپے کے قریب 2 درہم کے بنتے. اب فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہا کہ آپ مجھے انصاف دلائیے کہ میرا ماسٹر, میرا مالک جو ہے مجھ سے اتنا زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی تم کام کیا کرتے ہو؟ لگا کہ میں لوہار بھی ہوں اور کارپینٹر بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تب تو برابر ہے, اتنا ٹیکس, تمہاری کمائی بھی اتنی ہے روز کی. تو وہ حضرت عمر کو گھور گھور کر دیکھنے لگا غصے میں آ کر, اور چلا گیا. اور پھر یہ کہہ کر گیا کہ عمر کا انصاف پوری دنیا کے لیے سوائے میرے. جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں سوچا کہ میں مغیرہ ابن شعبہ سے بات کروں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کا ٹیکس کم کر دے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ سے گزر رہے تو ابو لولو چکی بنا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فیروز, سنا ہے کہ تم چکی بہت بہترین بناتے ہو, میرے لیے بھی بناؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کو دنیا یاد رکھے گی. میں ایسی چکی بناؤں گا کہ پوری دنیا اس چکی کو یاد رکھے گی. وہ یا اشارہ تھا, دھمکی تھی حضرت عمر کو کھلی. وہ تو حضرت عمر کو جانتا نہیں تھا, جاہل تھا کہ حضرت عمر اتنی بڑی فراست کے مالک ہے. حضرت عمر نے ان کے ساتھیوں کو کہا کہ یہ آدمی نے میرے کو دھمکی دی. فیروز جو مجوسی تھا, اب اس نے سوچ لیا, اچھا وہ خوش نہیں تھا مدینہ میں, جب بھی اس کے علاقے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا تھا تو ان کو جا کر یوں کہتا تھا کہ یہ عربوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. اسی باتیں کرتا تھا بچوں سے مل کر, اس کو نفرت تھی مسلمانوں سے. اب یہ ابو لولو نے ایک خطرناک ڈیگر, کیا کہیں گے, کھنجر خطرناک تیار کیا, جو بیچ میں سے پکڑا جاتا تھا اور 2 بلیڈ ہے اس کی آجو باجو, شارٹ بلیڈ ہے, خطرناک بلیڈ اس نے تیار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور ایک خطرناک جو پرشین ایمپائر میں جو بہت مشہور زہر تھا, اس نے وہ بنانا شروع کیا. وہ جب تیار ہو گیا خنجر تو اس نے اس زہر کے اندر اس خنجر کو ڈبو دیا کئی گھنٹے تک, بلکہ بعض لوگوں نے کہا کئی دنوں تک اس کو ڈبا, تاکہ اس کا زہر برابر لگ جائے. جب یہ ریڈی ہو گیا پورا اس کا پلاننگ, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے, اور یہ ابو لولو اس خطرناک
खंजर को लेकर मस्जिद नबवी में कोने में छुप गया और राह देखने लगा कि कब वो आ गए और मैं उनको हुई। अब मस्जिद नबवी में आए, साहबा रदियल्लाहु ताला ने सफ़े बना दी थी, फिर भी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला की आदत थी कि आप मुसलमानों को कहते थे, मुसलमानों अपनी सफ़ों को सीधा करो, मुसलमानों अपनी सफ़ों को सीधा करो। अब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला ने सूरह यूसुफ की तिलावत, आप सूरह यूसुफ पढ़ा करते थे, सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू की। ऐसे में वो एकदम भागते हुए आया आगे से और आकर सीधा हजरत उमर पर वार किया, फिर वार किया, फिर वार किया। उलमा ने लिखा है 6 हमले किए, कभी इससे कभी वो साइड से 6 हमले किए हजरत उमर पर। अब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु गिर गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े, अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े, उन्होंने नमाज मुकम्मल की। लेकिन उसके पहले अबू लुलू जब भागने लगा था तो कई लोग उसको रोकने के लिए आए, पकड़ने के लिए आए। 9 सहाबा को उसने वह कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, 9 इंसानों को और को। और फिर जब उसको ऐसा लगा कि अब मेरी पिटाई होगी और मैं खत्म कर दिया जाऊंगा, तो उसी खंजर से अपना गला काट दिया उसने, वो भी खत्म हो गया। अब ये जो हरमजान था, उलमा लिखते हैं कि यही डेगर, यही खंजर हजरत उमर की शहादत के पहले हरमजान के पास किसी ने खंजर देखा था और ये पूरी पर्शियन एम्पायर की सोची समझी साजिश थी, हरमजान और अबू लुलू फिरोज की। चुनांचे हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के 6 वार करने, बाज लोगों ने 9 लिखे, 6 वार करने के बाद जब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को लाया गया और खजूर का पानी और दूध पिलाया गया, तो जाने के आंतों से बाहर निकल गया और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को पता चल गया कि अब हजरत उमर का तबीब भी आया और आकर उसने देखा कि ये सब तो बाहर निकल गया। तो तबीब ने यूं कहा कि उमर अल्लाह को याद करो। हजरत उमर समझ गए कि अब जाने का टाइम आ गया। तो इस तरह ये लोगों ने हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया, यानी जहर आलूद खंजर मारा और इतने बड़े वक्त के खलीफा, पर्शियन एम्पायर की इन्होंने साजिश से हजरत उमर रदियल्लाहु ताला को शहीद किया। लेकिन इस्लाम रुका नहीं, इस्लाम रुका नहीं।